www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ، زیادہ باتیں نہ کیا کرو. بہت زیادہ بولنا، بہت زیادہ باتیں کرنا یہ پسند نہیں ہے، سوائے اللہ کے یاد کے، اللہ کے ذکر کے، کہ اس کی کثرت جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے. اس کے علاوہ بہت بولنا اس سے روکا ہے نبی علیہ السلام نے. فإن کثرت الکلام بغیر ذکر اللہ، کیونکہ اللہ کے ذکر کے علاوہ اور باتیں کثرت سے کرنا قسوۃ للقلب، یہ دل کو سخت کر دیتا ہے. بہت بولنے سے دل سخت ہوتا ہے، دل میں سختی آتی ہے. اور ارشاد فرمایا: وَأَنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي، اور اللہ تعالیٰ سے جو دور ہوتا ہے بندہ، جو دوری ہو جاتی ہے اس کی رحمت سے، وہ جو سخت دل ہوتا ہے اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. قلب قاسی، دل میں قساوت ہو، دل میں سختی ہو، تو وہ پھر دل اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. تو اللہ سے دور ہونے کا مطلب اس کی سے تو دور ہو ہی نہیں سکتا کوئی، اس سے تو دور کافر بھی نہیں ہو سکتا، مسلمان بھی نہیں ہو سکتا. وہ تو ہر جگہ ہے، والاول والآخر والظاہر والباطن، اور واللہ من ورائہم محیط. ہر جگہ اس کا احاطہ ہے، ہر جگہ اس کا احاطہ ہے. تو جتنا وہ کافر کے قریب ہے اتنا ہی مسلمان کے بھی قریب ہے، دوری تو ہے ہی نہیں وہاں. تو مطلب کیا ہے؟ رحمت، کہ رحمت اس کی جو متوجہ ہوگی وہ قریب ہوگی، وہ اس کے ہوگی جس کا دل نرم ہوگا. جس کا دل سخت ہوگا وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتا جائے گا. اللہ سے دور نہیں ہو سکتا، نہ کافر نہ مسلمان. لیکن کافر پر اللہ کا غضب متوجہ ہوتا ہے، اس کا عذاب، اس کا غصہ اس کے قریب ہو جاتا ہے. اور جو اللہ کی یاد زیادہ کرتا ہے اور فضولیات سے دور ہوتا ہے، اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے. اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اس سے رضا کے درجے بڑھتے ہیں اس کے، اور وہ اللہ کا ایک قرب نصیب ہوتا ہے، رضا والا، ایسا قرب جس پہ وہ راضی ہو. کافر پر قریب تو اللہ ہر ایک کے ہے. جتنی قدرت اس کی مسلمان پر ہے اتنی قدرت اس کی کافر پر ہے. جتنا وہ انسان کے قریب ہے اتنا ہی وہ پہاڑ کے بھی قریب ہے. جتنا وہ ہمارے قریب ہے اتنا ہی آسمان کے بھی قریب ہے. اس کی قرب کا بھی کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، اس کی وسعت کا بھی کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. تو مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کی رحمت کوئی چاہتا ہے کہ میں اللہ کی رحمت سے مجھے وافر حصہ ملے، تو اسے چاہیے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرے اور فضولیات نہ کرے. گفتگو ضرورت کے وقت تو کرے، بلا ضرورت کبھی بول نہیں رہتا ہے انسان تو استغفار کرتا رہے ساتھ. یہ استغفار بھی اللہ کا ذکر ہو جائے گا. استغفار بھی ذکر ہے. اپنے کو اللہ کے سامنے گناہ گار سمجھنا، خطا کار سمجھنا، یہ بھی ذکر ہے، کیونکہ اللہ کو یاد کر رہا ہے. ذکر کا مطلب اللہ کو یاد کرنا. تو اپنی کوتاہیوں پر غور کر رہا ہے، اپنے عیوب پہ غور کر رہا ہے، اور ان کی وجہ سے اللہ سے نادم ہے، معافیاں چاہ رہا ہے، تو یہ بھی ذکر ہے. یہ سب وقت ذکر میں چل رہا ہے کیونکہ اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہے. تو ارشاد فرمایا کہ کثرت کلام،
اللہ کی یاد کے علاوہ بہت زیادہ بولنا، ضرورت کے وقت بولے، تقریر کرنی پڑ رہی ہے تو تقریر کرے گا، اچھے کام کے لیے کرے گا وہ بھی ذکر ہو گیا، برائی سے روکنے کے لیے کر رہا ہے وہ بھی ذکر ہو گیا، وہ سب ذکر میں شامل ہے۔ دکانداری کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، معاملات طے کر رہا ہے، یہ کلام ہے، یہ کر سکتا ہے، ورنہ کام کیسے چلے گا؟ لیکن اگر اس میں بھی نیت اللہ کی خوشنودی کی کر لی اور یہ کہ کاروبار اس طرح کروں گا جیسے اللہ کے رسول نے بتایا ہے، تو یہ بھی عبادت بن جائے گا، کیونکہ دھیان اللہ کی طرف لگا ہوا ہے۔ بات کاروبار کی کر رہا ہے لیکن قلب میں دھیان کچھ نہ کچھ اللہ کی طرف ہے، تو یہ بھی ذکر ہو گیا۔ تو یہ خرید و فروخت بھی ذکر بن سکتی ہے اگر انسان اپنے دل کے حال پر غور رکھے اور اس کو متوجہ رکھے اس طرف، تو یہ بھی ذکر ہے۔ کسی کی لڑائی ہو گئی، مصالحت کرانے کے لیے گیا ہوا ہے، صلح صفائی، اس کو بھی ٹھنڈا کر رہا ہے، اس کو بھی ٹھنڈا کر رہا ہے، انہوں نے بھی بندوقیں اٹھا رکھی ہیں، انہوں نے بھی بندوقیں اٹھا رکھی ہیں، اب یہ کوشش میں ہے کہ کسی طرح معاملہ رفع دفع ہو جائے۔ یہ کلام کرنا اچھی بات ہے، اور اس کلام میں نیت یہ بھی ہو گئی کہ مسلمانوں میں صلح کرانا اللہ کو پسند ہے اور میں اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہوں اس سے کہ مجھے ثواب ملے، تو یہ بھی عبادت میں وقت گزر رہا ہے، ذکر میں گزر رہا ہے، کیونکہ دھیان گو زبان سے باتیں اس سے کر رہا ہے، کبھی اس سے کر رہا ہے، لیکن قلب میں نیت یہ ہے تو یہ اللہ کی یاد کی طرف۔ اس کا قلب سخت نہیں ہوگا، اس کا قلب نرم ہوگا، اللہ قلب کی نرمی عطا کریں گے اس کو، اور وہ دل میں اللہ تعالیٰ کی جو رحمت سے جو خیر و برکت قلب کی ہوتی ہے، روحانی ہوتی ہے، ترقی ہوتی ہے، وہ نصیب ہوگی اس کو۔ تو گویا انسانوں میں رہنا ہے گھل مل کر، اور گھل مل کے بھی رہتا رہے اور عبادت بھی ہوتی رہے، تو بہت آسان عمل ہے، صرف دل سے دھیان کر لے، نیت کر لے، تو وہی عبادت بن گیا، وہی ثواب بن گیا، اور وہی کام کر رہا ہے، پنچایت میں بیٹھا ہے، مصالحت کرانے کے لیے باتیں کر رہا ہے، مقصد اپنا چرچا اور واہ واہ کرانی ہے، تو کام تو اچھا ہی کر رہا ہے، لیکن ثواب اور اجر یا تو ملے گا ہی نہیں، یا ملے گا تو اس درجے کا نہیں ملے گا جتنا اس درجے کے انسان کو ملے گا جس کی وہ کیفیت ہے، اس کا اجر ثواب بہت زیادہ ہوگا۔ تو اصل معاملہ دل کا ہوتا ہے، ذکر بھی دل سے ہوتا ہے، اگرچہ زبان سے بھی ہوتا ہے ذکر، لیکن اس کی زبان کے ساتھ قلب موافق ہو ساتھ تو وہ ذکر بہت بڑا درجے کا ہو جاتا ہے، اس میں ثواب بہت بڑھ جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ثواب اور اجر کمانے کے بہت بہت آسان نسخے بتا دیے، بہت آسان چیزیں سکھا دیں جس میں کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ اس کو کرنے سے پہلے غسل بھی نہیں کرنا پڑے گا، آپ کو وضو بھی نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ ناپاکی کی حالت بھی اگر ہے اور اس دوران ایسی کوئی بات کر رہا ہے تو بھی ثواب ملے گا، اجر ثواب ملے گا، اسے درجے بلند ہوں گے اس کے۔ تو ارشاد یہ فرمایا کہ کثرت کلام جو بغیر اللہ کی یاد کے ہو، وہ گفتگو جو اللہ کی یاد کے ساتھ ہو، بعض دفعہ لمبی گفتگو کرنی پڑ جاتی ہے، لیکن جب وہ اللہ کی یاد کے ساتھ ہوگی اور اچھے مقصد کے لیے ہوگی تو وہ سب ذکر میں شمار ہو جائے گا، اور جو سننے والے ہوں گے اس بات کو وہ بھی اگر یہی نیت کریں گے تو انہیں بھی ثواب ملے گا، کیونکہ جو گفتگو کر رہا ہے وہ کچھ سناتا ہے تو کچھ سنتا بھی تو ہے، بیچ میں دوسرے بولتے ہیں، تو جب سب کی یہی حالت ہوگی، 5-10 آدمی بیٹھے ہیں تو سب کو، سننے والے کو بھی بولنے والے کو بھی ذکر کا ثواب ملتا رہے، گویا وہ ذاکر ہے، وہ اللہ کو یاد کر رہا ہے، اور بہت آسانی ہوگی، خیر و برکت ہوگی، بہت سے شر سے اللہ بچا لے گا، اور معاملات خوش اسلوبی سے طے ہو جائیں گے۔ تو یہ اللہ کو یاد کرنے کی تلقین کی نبی علیہ السلام نے، اور بیہودہ کلام سے تو روکا ہے، بیہودہ گفتگو سے اللہ تعالیٰ سب کو بچائے، اور استغفار بھی کثرت سے کرتے رہنے چاہیے، کیونکہ ہماری زبانوں سے جو باتیں نکلتی ہیں ان میں زیادہ تر بیہودہ ہی قسم کی ہوتی ہیں، تو اللہ سے استغفار بھی کر لینی چاہیے، توبہ بھی کرتا رہے، بس یہ کرتا رہے گا۔ یہ آسان چیزیں، ان میں سے کسی بھی چیز میں نہ پیسے خرچ ہوتے ہیں، نہ وقت خرچ ہوتا ہے، کام کچھ اور کر رہا ہے، صرف دل کی حالت یہ کر لی تو اس کام کو کرتے کرتے یہ چیز بھی مل رہی ہے، ساتھ سے ثواب اور اجر مل رہا ہے، ترقی ہو رہی ہے، روحانی ترقی ہو رہی ہے۔
اور پھر جب ترقی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو نیکیوں کی توفیق دیتے رہتے ہیں، برائیوں کی توفیق اس سے کم کر دیتے ہیں، وہ پھر آہستہ آہستہ ترقی کرتے ہیں اور اچھے ہی کاموں میں بڑھتا جاتا ہے اور برے کاموں سے بچتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی نصیب فرمائے اور آپ کو بھی نصیب فرمائے، ہمیں اخلاص عطا فرمائے، ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کے ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔